طلاق کو جاننے کے لیے اس سے پہلے کے مرحلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دراصل طلاق ایک عورت اور مرد کو الگ الگ جدا کرتا ہے. اس سے پہلے کی جو چیز ہے وہ ہے نکاح. اسلام بنیادی طور پر جوڑنے کی بات کرتا ہے کیونکہ توڑنے کی بات نہیں کرتا. اس وجہ سے وہ نکاح پر تو زور دیتا ہے. اسی لیے نکاح کو بہتر طریقے سے انجام دینے اور آسانی سے اسے کر گزرنے کی مختلف تدابیر بتاتا ہے اور زنا کے مختلف راستوں کو روکتا ہے. جہاں تک طلاق کا تعلق ہے، طلاق کو پوری طرح سے اسلام روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسلام یہ کہتا ہے کہ جائز چیزوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز بری ہے تو وہ طلاق ہے. لیکن چونکہ انسان کی ضرورت اور انسان کی زندگی بہتر سے بہترین گزارنے کے فارمولے کو بتاتا ہے اسلام، اس وجہ سے اگر مجبوری میں دو لوگوں کو الگ ہونے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو مرد کی طرف سے اگر جدائی ہوتی ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں اور اگر عورت کی طرف سے وہ جدائی ہوتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں. یہ کن کنڈیشن میں دیا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کنڈیشنز کا تو جہاں تک تعلق ہے میں بتاؤں کہ جب بالکل ہی مرد اور عورت ایک ساتھ زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جائے اور اب کوئی بھی راستہ نہ بچے سوائے اس کے کہ الگ ہو کر ہی مطمئن زندگی گزر سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے اور ایک بہتر زندگی کی اور جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس میں اسلام طلاق دینے کی اجازت دیتا ہے. وہ طلاق روکنے کی اور بہت سی چیزوں کو اپنے راستے بتاتا ہے. مثال کے طور پر اگر بیوی سے اگر کسی وجہ سے نااتفاقی ہو رہی ہے، اسلام نفسیاتی طور پر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے اور اس مرد کو اس اور لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اس کی کسی اچھی بات کو یاد کرو تاکہ جو ابھی جو تمہارے سامنے برائی آئی ہے اس کے اوپر تمہیں کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ طلاق کو روکنے کی کوشش کرنے. مثال کے طور پر اگر اختلاف ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جائے. اگر بات نہیں بنے تو اسلام اس کو اور لے جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ دنوں کے لیے تم اپنے بستر الگ کر لو. اس سے بھی بات نہیں بنے تو ایسی صورت میں کچھ لوگوں کو شامل کرو جو تمہارے بھی ہمدرد ہوں، بیوی کے بھی ہمدرد ہوں، ملا جلا کر کے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں. اس سے بھی بات نہیں بنے تب ایسی صورت میں بہت سنجیدگی کے ساتھ اب الگ الگ ہی ہونا ہے تو ایک انتہائی سنجیدگی کے داخل انتہائی سنجیدگی کو اس میں شامل کرتے ہوئے طریقہ یہ بتاتا ہے کہ جس زمانے میں عورت پاکی کے مرحلے سے گزر رہی ہے اس زمانے میں آپ عورت کو طلاق دے سکتے ہیں. ایسی صورت میں وہ آپ ہی کے ساتھ رہے گی اور عورت سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ ذرا بہتر انداز میں رہے تاکہ کچھ اٹریکشن باقی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ملنے کے راستے ہو جائیں اور پھر پورا کا پورا وہ 3 مہینے تک ساتھ رہے گی. اب اگر اس دوران اگر دونوں کی بن جاتی ہے ایک طلاق تو ہو گئی زندگی کی، لیکن ایسی صورت میں اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ پھر دونوں ایک ہو جائیں. اور اگر بات نہیں بنتی ہے تب ایسی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد اب عورت اگر چاہے تو کہیں اور شادی کر سکتی ہے. ایک چیز اور میں بہت اہم بتاؤں جو عام طور سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، ایسی صورت میں اگر وہی مرد دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو بھی نکاح ممکن ہے، لیکن پھر سے اسے پہلے جیسے پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور مہر وغیرہ کی رقم کو طے کرنا ہوگی. یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی. جیسے طلاق بولتے ہیں طلاق 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 3 طلاق. جی. آپ نے بتایا کہ طلاق بول دیا 3 مہینے تک الگ رہے. 3 مہینے تک میں نے یہ کہا ہے کہ ساتھ رہے گی، نان نفقے کی پوری ذمہ داری مرد کی ہوگی اور اس دوران اگر دونوں کا ملن ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. طلاق ختم ہو گیا. طلاق ختم نہیں ہوتا ہے. یہ ایک بڑا اہم دلچسپ پہلو ہے.
عام طور سے لوگ ایک مجلس کی 3 طلاق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، طلاق 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 کہہ دیا یہ، یا اسی طرح سے سمجھتے ہیں 3 طلاق کیا چیز ہے، یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. یہی سمجھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم معاملہ ہے. زیادہ تر لوگ اس چیز میں کافی کنفیوژن کا شکار ہیں. دراصل 3 طلاق پوری زندگی میں 3 مرتبہ مرد کی اور سے دی جانے کی اجازت کو کہتے ہیں 3 طلاق. پوری لائف میں یہ 3 مہینے کی بھی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری لائف میں 3 مرتبہ کی پرمیشن ہے کہ 3 مرتبہ تک تم جا سکتے ہو. لیکن طلاق ایسی چیز نہیں ہے کہ گھر میں اس کو داخل کیا جائے، یہ تو بہت مجبوری کی چیز ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آ ہی رہی ہے تو آپ کو لائف میں صرف 3 ٹائم یہ موقع ہے کہ آپ اس لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں پوری زندگی میں. اگر آپ نے آج استعمال کر لیا اور پھر دونوں کا ملن ہو گیا، زندگی میں پھر کبھی استعمال کر لیا پھر ملن ہو گیا، لیکن تیسری بار بھی اگر یہ آپ عورت کے ساتھ مذاق کرتے رہے تو پھر اسلام ملنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ عجیب بات ہے کہ اسلام نے تو عورت کی عزت بچانے کے لیے کہ اس کو مذاق نہ بنایا جائے میکسیمم 3 ٹائم کا ایک پیریڈ رکھا تھا. اسے دوسرے انداز میں اور دوسرے طرح سے استعمال کیا جانے لگا ہے. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ طلاق 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 اور چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ اسلامک نقطۂ نظر سے اس کا کیا سلوشن آپ دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو سب سے پہلی چیز تو طلاق کے پروسیس کو جان لیجیے. میں نے جیسا کہ بتایا کہ طلاق بہت مجبوری میں دیا جانے والا قدم ہے، اور طلاق دینے سے پہلے بہت سنجیدگی کو دخل ہونا چاہیے. اس لیے اسلامی طور پر اس پاکی کا، طہر کا زمانے کا انتظار کرنا پڑے گا جس میں عورت پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ اب اس میں شاریرک دونوں کا ملن نہیں ہو اور ایسی صورت میں وہ طلاق دے، اور پھر دونوں ساتھ ہی رہیں گے 3 مہینے تک. اب اگر دونوں میں سمجھوتا ہو جاتا ہے، لائف کی 1 طلاق تو ہو گئی لیکن دونوں مل سکتے ہیں. اور اگر 3 مہینے کے اندر اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے تو 1 طلاق ہو گئی لیکن ساتھ اب رہنا شروع کر دیں. اور اگر 3 مہینے کا پیریڈ گزر جاتا ہے تب ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور ایسی صورت میں دونوں ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ 1 بار ہو سکتا ہے، 2 بار ہو سکتا ہے، لاسٹ 3 ٹائم. اسی چیز کا نام ہے ٹرپل طلاق. آپ نے سوال یہ کیا ہے اب کہ ایک مجلس میں ایک ہی مرتبہ میں ان تینوں کا اگر کوئی یوز کر لے تو کیا ہوگا، جو ہماری سوسائٹی میں اس کا چلن ہے. میں بڑی واضح طور پر آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ حرام ہے. مسلمانوں کا ایک گروپ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو حلال سمجھتا ہو. کیا سمجھتا ہے؟ اسے حرام سمجھتا ہے. اب صرف اس بات میں ہی متبھید ہے کہ اگر یہ حرام کام اگر ہو جاتا ہے تو ایسی استھتی میں وہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، یہی اختلاف ہے. بہت سے علماء، اسلام کی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حرام ہے اس لیے واقع بھی نہیں، ظاہر سی بات اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ مانیں گے تو 1 مانیں گے. اور بہت سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، غلط تو ہے، حرام تو ہے، جرم تو کیا، سزا بھی اس کو دی جائے گی، لیکن چونکہ کر دیا ہے تو ایسی صورت میں یہ ماننا ہوگا. بس یہی مسلمانوں کے بیچ متبھید ہے. اب جس کے ساتھ آپ نے حل پوچھا ہے، میں تو خود بتا رہا ہوں، اس کو حکومت کو یا عدالت کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا خود انٹرنل معاملہ ہے، اور خود یہ پروسیس ان کے پاس موجود ہے کہ 1 مانا جائے کہ 3 مانا جائے. خود ان کے اندر متبھید ہے. اب جو چاہے 1 مان لے، جو چاہے 3 مان لے. اب اس کے اندر حکومت کو یا عدلیہ کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ انٹرنل معاملہ ہے، اور اس انٹرنل معاملے کو لوگ حل کرتے رہتے ضرورت پڑنے پر. میں سمجھتا ہوں اس میں علماء کو بیٹھ کر کے اپنے ایک سمجھ بنانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سامنے بتانے کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی میں بتاؤں کہ جب بھی یہ معاملہ ہندوستان کے جیسے ملک میں ہمارے سامنے آتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ اس کو مان لیتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 مانا جائے، اور جو چاہتا ہے اس کو وہ مان لیتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانا جائے. جی. تو یہ جو انسٹنٹ 3 طلاق ابھی آیا ہے، یہ کب سے، اس کا اتہاس کب سے ہے؟ یہ کب سے شروع ہوا؟ طلاق 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 یہ آج سے تو نہیں ہے، بہت پہلے سے. جب وہ غلط، وہ صحیح طریقہ، تو یہ غلط طریقہ کب سے چلن میں آیا؟ میں آپ کو بتا دوں،
قرآن نے تو بہت کہیں پر بھی 3 طلاق کا ذکر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بات جان لیجیے گا. میں نے آپ کو کیا بتایا جو عام طور سے لوگ نہیں جانتے کہ لائف میں 3 ٹائم دینے کا ادھیکار ہے. اب کسی نے ایک ساتھ سوچا. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں ان کے زمانے میں، ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ابتدائی سالوں میں، ایک مجلس میں اگر کوئی 100 بار بھی طلاق دے دے، 3 طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں کیا شمار ہوتا تھا؟ ایک ہی مانا جاتا تھا. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ مذاق کے طور پر اس کو استعمال کرنے لگے کہ عورت کو دھمکا لے جائیں کہ ہم تم کو 3 طلاق، ایسی صورت نے کہا کہ اگر تم نے یہ کیا تو ایسی صورت میں ہم 3 کو 3 مان لیں گے، ٹھیک ہے، اور لیکن تم کو سزا بھی دیں گے اس لیے کہ غیر قرآنی، غیر اسلامی اور تم نے حرام کام کیا ہے. تو جب سے اس کا پرچلن، جب سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اتہاس کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے اس کو کیا مانا جاتا ہے؟ حرام مانا جاتا ہے. اور وہیں سے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، کہا تم میں موجود ہوں، تم مذاق بنا رہے ہو دین کا، اسے مذاق کہا گیا ہے. تو بالکل پوری طرح سے اسی وقت سے اس کا کھنڈن کیا جا رہا ہے، اس کو منع کیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان طرح طرح کی تربیتوں کا حامل ہوتا ہے، انسان طرح طرح کے مزاج کے ساتھ اپیرنس اس کا ہوتا ہے. ایسی صورت میں ایک آدمی مس یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی چیز کا. یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے فوراً بعد سے اللہ کے رسول کے زمانے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اور جا رہے تھے، لیکن اس کی روک تھام اپنے جو راستے سے اس وقت اختیار کیے گئے تھے. لیکن پوری طرح سے یہ غلط ہے تو غلط اور صحیح سے تو ہمیشہ سے رہا ہے. یہ پرچلن کافی پہلے سے ہے، لیکن ہمیشہ سے اس کی مخالفت ہوتی رہی ہے. اب جیسے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، وہ کہنا ہے کہ 3 طلاق ہے، بہو وواہ ہے، اور جو حلالہ جو ہے، حلالہ کی بات ہو رہی ہے. یہ حلالہ کیا ہے؟ حلالہ تھوڑا سمجھا دیجیے، پھر میں طلاق کروں گا. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، حلالہ حرامہ کو کہتے ہیں. حلالہ حرام ہے اپنے آپ میں، یہاں سے بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. نکاح مقصود ہے ایک عورت اور مرد کے ملنے کے لیے. کوئی بھی نکاح اگر پہلے سے دماغ میں یہ ہو کہ ہمیں 1 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 3 دن بعد، 5 دن بعد، کوئی بھی متعینہ وقت کے بعد ہمیں طلاق دے دینی ہے، تو ایسی نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے. پری پلانڈ. اور جس حلالہ کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ پری پلانڈ ہی ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے اور کچھ دیر کے بعد طلاق دے دے، اور ایسی صورت میں پہلا والا شوہر جو ہے اس سے نکاح کر لے. اس طرح کے کسی بھی نکاح کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اور اللہ کے رسول نے شدت سے اس کو منع کیا ہے. یہ حلالہ کی نوبت کیوں آئی؟ لیکن یہ کیوں وجود میں آیا حلالہ؟ یہ حلالہ جو لفظ ہے، میں نے کہی دیا کہ اس لفظ پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجا ہے. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں. اب ہے کیا چیز؟ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 3 ٹائم لائف میں اجازت ہے، یا آپ 3 ٹائم کو مینیمائز بھی اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو کتنے دنوں میں بدل جائے گا؟ وہ 3 مہینے میں بدل جائے گا. اس لیے کہ ہر پاکی کے زمانے میں طلاق دینا ہے. طلاق کب دے سکتے ہیں؟ پاکی کے زمانے میں. تو پہلے پاکی کے زمانے میں دے دیا، فرسٹ ہو گیا. دوسرے پاکی کے زمانے میں دے دیا، سیکنڈ ہو گیا. تیسرے پاکی کے زمانے میں دے دیا، تھرڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، منیمم پیریڈ اس کا 3 مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اور میکسیمم تو میں نے بتایا کہ لائف میں 3 ٹائم اس کو یوز کرنا ہے. اور ویسے بھی جو دماغ کا ایک طرح سے کمزور ہوگا وہی ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا. اس لیے کہ ایک طلاق دینے سے بھی وہی بات بنتی ہے، اور 3 طلاق سے بھی تو کیوں کوئی 3 طلاق دے گا؟ ویسے ہی اس کی ذہنی حالت کی، ذہنی دیوالیہ پن کا وہ ثبوت ہے، اس لیے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. حلالہ یہ چیز ہے کہ اگر کسی کی لائف میں 3 ٹائم نیچرل وے میں گزر جاتا ہے، لائف کا 3 ٹائم یوز کر لیا، یا 3 مہینے میں ہر مہینے پر ہر توہر پہ طلاق دے رکھا ہے، تب ایسی صورت میں جیسے پہلا طلاق دینے کے بعد اور دوسرا طلاق دینے کے بعد نکاح ممکن تھا اسی شخص سے بھی، اب ایسی صورت میں اس شخص سے نکاح ممکن نہیں ہے. تیسری طلاق کے بعد 3 ٹائم کے طلاق کے بعد جو پروسیس ہے، منیمم 3 مہینہ اور میکسیمم کیا میں نے بتایا ہے اس کو؟ پوری لائف میں کبھی بھی 3 ٹائم یوز کرتے ہیں.
3 बार यूज कर लिया तो ऐसी सूरत में ये कहा जाता है अब उससे निकाह नहीं मुमकिन है। हाँ, एक सूरत बचती है कि औरत की कहीं शादी हो गई और शौहर का इंतकाल हो गया या उस शौहर से किसी वजह से तलाक भी हो गया, तब ऐसी सूरत में पहले वाले से भी निकाह मुमकिन है। बस यही एक बहाना लेकर के, इसी को हलाला कहते हैं, इसी को हलाला कहते हैं, यही चीज हलाला है। इसी चीज का बहाना लेकर के मैं जानता हूं कुछ लोगों ने इसको मिसयूज करने की कोशिश की है और जाहिर सी बात है शरीयत के नजर में पूरी तरह से हराम है, इसलिए कि मौजूदा समाज में जो हमारे यहाँ हलाला का रस्म है वो इसलिए जायज नहीं है, पहले से जहन में मकसूद होता है कि हम इतनी देर के बाद क्या करेंगे, तलाक दे देंगे। और इस्लाम में कोई निकाह इस तरह की जायज नहीं है जिसमें पहले से आपने दिमाग, पहले से आपकी नीयत, पहले से आप प्री प्लान हो कि हम इतनी देर के बाद तलाक दे देंगे। आप एक चीज बहुत क्लियर समझिए, तलाक इंसान की इंतहाई मजबूरी की सूरत में उठाया जाने वाला कदम है, ये शौक की चीज नहीं है, ये इंतहाई मजबूरी। इस्लाम चूंकि इंसान को बेहतर से बेहतरीन जिंदगी की ओर लेकर के जाता है, ऐसी सूरत में सिर्फ इजाजत रखे हुआ है कि अगर ये स्थिति आ जाए तभी तलाक दो। ये आपका कहना सही है, इस्लाम में भी सारी चीज़ क्लियर है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं आए दिन जो खबरें आती हैं, आज भी 2-3 केस आए, कल भी आए थे तलाक के। लोग व्हाट्सएप पे तलाक दे रहे हैं, मेल पे दे देते हैं, SMS कर देते हैं, फ़ोन पे बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक। तो आप कह रहे हैं कि इस्लाम इसको गलत मानता है और इसका सज़ा भी कुछ तबकों में मुकर्रर की गई है, लेकिन रुक नहीं रहे ये। तो इसमें इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या भाई ये संविधान में जो सारे नागरिकों को जो अधिकार है, तो कहीं मुस्लिम महिलाओं के नागरिक अधिकारों का, मानव अधिकारों का हनन है ये, तो उस पर सुनवाई कर रहा है। आपका इसका बारे में? मैं इस सिलसिले में तो बहुत वाज़ेह बात मैं कह रहा हूँ, इस्लाम ने जो राइट दे रखा है मुस्लिम महिला को या मुस्लिम मर्द को, मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इसको तलाक को ख़त्म कर दें तो क्या महिला की स्थिति होगी आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। और खुद इसी इंडियन सोसाइटी में क्या कुछ नहीं औरत के साथ हो जाता है, जहां तलाक का प्रोविजन नहीं है, मर्डर तक की चीज सामने आती है हमारे सामने। साथ साथ रह रहे हैं लेकिन इसके बावजूद एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की जिंदगी गुजार रहा होता है। सिर्फ इसी चीज को रोकने के लिए इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन इससे जो मर्दों की मनमानी हो रही है, इस्लाम के नुक्ते नज़र से उस पर रोक होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और मैं खुद इस बात को मैं कहता हूँ, मैं खुद इस बात को आप जान लीजिए कि मैं इस बात का कायल हूँ कि एक मजलिस में चाहे 1000 बार एक आदमी तलाक दे दे, वो उसकी जहनी दिवालियापन है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक तलाक मानी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मानी जाएगी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि इंडिया में इस्लामिक कानून, इस्लामिक हुकूमत तो है नहीं, यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा संविधान, उसके हिसाब से देश चलता है जी। तो इस्लाम की अदालत तो यहाँ लगती नहीं है, फतवे होते हैं, बस फतवों तक सीमित है। तो उसको सजा कैसे मिले जिसने एक ही बार में 3 तलाक दे दिया? वो लड़की की या महिला की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। तो उसका तो कोई सिस्टम मुसलमानों के पास है नहीं। तो क्या इसको सरकार का दखल जो देने की बात चल रही है कि सरकार उसको सजा दे या कुछ कानून बनाए, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हुकूमत को या अदालत को इसमें इसलिए दखल देने की जरूरत नहीं रह जाती है, मुसलमानों के पास प्रोविजन है। इसी सोसाइटी के अंदर बड़ी तादाद उन लोगों की है जो एक मजलिस की 3 तलाक को एक ही मानते हैं। ऐसी सूरत में जिनके साथ ये मसला हो रहा है, वो अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय उन उलमा से रुजू क्यों नहीं कर सकती हैं जो खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं? लेकिन उलमा के पास शासन की ताकत तो है नहीं कि वो उससे मनवा ले या सजा दे उस शख्स को। कैसे सजा, वो सजा उसको कैसे दी जा सकती है? ये सजा तो सरकार दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, वो कर सकते हैं ना। आज जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, अगर अपनी वाइफ को मैं तलाक दे दूँ 3 बार में और मैं छोड़ के चले जाऊँ, तो मुझे तो सजा नहीं मिली, सजा तो वो भुगत रही बेचारे। तो वो कैसे सजा? यही तो सरकार, मानव अधिकार तो यही है ना कि इंस्टेंट 3 तलाक पे, जो तलाक की बात नहीं कर रहे हैं, जो कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो तलाक पे नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं इंस्टेंट 3 तलाक जो बोलते हैं, तलाक तलाक तलाक। तो उसको कैसे सजा मिलेगी, वो उस पर बताइए आप। देखिए, इसके लिए
آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے گورنمنٹ خود اس معاملے میں ایک سزا متعین کر سکتی ہے. پہلی بات تو میں ایک چیز بتا دوں, طلاق ہوئی نہیں. پہلی بات تو یہ چیز کلیئر ہے, وہ طلاق ہوئی نہیں. اس لیے اگر وہ آدمی نان نفقہ کی ذمہ داری سے بھی بھاگ رہا ہے تو حکومت مجبور کر سکتی ہے یہ طلاق واقع نہیں ہوئی. نمبر 1. اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ لڑکی بھی مانتی ہے اور وہ شوہر بھی مانتا ہے کہ نہیں طلاق واقع ہو گئی, تب ایسی صورت میں جس سزا کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی, میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ مسلم پرسنل لا کے ساتھ بیٹھ کر کے اس چیز کو طے کر لے کہ کیا ہم سزا متعین کریں کہ اس طرح کے طلاق پر روک تھام ہو سکے. اور بہت سے مالی سزائیں ہو سکتی ہیں, بہت سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, ایسی سزائیں متعین کی جا سکتی ہیں, اس کی وجہ سے روکا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات میں یہاں سے اگر کوئی چیز میں کہہ دوں تو وہ کنٹروورشل ہوگی, اس لیے کہ اب یہ چیز ایسی ہو گئی, یہاں پر اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ سزا دے گی, تو اب سزا وہی متعین کی جائے گی جو ایک سیکولر حکومت اور علماء دونوں آپس میں بیٹھ کر کے مل کر کے سمجھوتا کریں. اور اگر کورٹ اس میں دخل دے سزا کو لے کر یا کوئی قانون بنانے کی بات, مطلب کورٹ اگر کوئی راستہ بتائے تو کیا وہ سویکار ہوگا؟ ایک بات تو میں ویسے بھی بتا دے رہا ہوں آپ کو, اس ملک کے اندر جو چاہے پرسنل لا کو مانے, جو چاہے اپنے دھرم کے انوسار کسی ریتی رواج کے مطابق کوئی کام کرے, اور جو چاہے وہ کورٹ میں جا کر کے اپنے معاملات کا فیصلہ کروائے, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے. یہ تو بالکل آزادی ہے. اس میں تو میں سمجھتا ہوں آج بھی کورٹ میرجز بھی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ نکاح بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ الگ الگ رسم و رواج سے شادی ہوتی ہے. اس میں تو کوئی نہیں کچھ کر سکتا. آپ اسلام کے نقطۂ نظر سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جس حکومت میں بھی آپ رہتے ہیں اس کے ساتھ مل کر کے ایک سزا تیار کر سکتے ہیں. لیکن اپنے طور پر اگر کوئی حکومت سزا تیار کرنا چاہتی, اس میں تو آزادی ہے ہی کہ حکومت کے معاملات. میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, مان لیتے ہیں, ایسی صورت میں اگر میری بیوی اگر چاہے تو وہ کورٹ میں جائے, اور چاہے تو ہم دونوں جس لا کو ایکسپٹ کرتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے, اس کے مطابق ہم اپنے معاملات حل کرانے. اس میں کون دخل دے رہا ہے؟ اس میں تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی دخل دے رہا ہے. کوئی حکومت جو چاہے اپنے طور پر ڈیسیژن لے, یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اگر وہ آ کر کے یہ بتائے کہ اب آپ فنا کام مذہب کے مطابق جو آپ ہو رہا ہے, یہ مذہب کا کام آپ ایسے نہیں ایسے کیجیے, تو پریشانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, اس ملک کے اندر خود یونیفارم سول کوڈ, جس چیز پر پوری دنیا کے اندر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ دنیا کا وہ حصہ ہے ہندوستان جہاں الگ الگ فیتھ, الگ الگ ریچولز, الگ الگ مذہبی آپ کہہ سکتے ہیں پوجا پدھتی کے مطابق لوگ جیتے ہیں, اس طرح کا دنیا میں کہیں کچھ نہیں پایا جاتا ہے. آپ ان کو ایک طریقے پر کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ خود دیکھیے کہ ہندوازم میں جتنے سیکٹس, جتنے فیتھ, جتنے ریچولز پائے جاتے ہیں, کیا بدل سکتے ہیں؟ اسی ہندوازم, اسی ہندوستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں. آپ تو مردوں کی شادی کی بات کرتے ہیں, عورتوں کو کوئی شادی کی جا سکتی ہے. الگ الگ طریقے ہیں شادی کرنے کے, آپ لا سکتے ہیں. یہ تو ہمارے ملک کی جو بیسک جو مول آپ کلچر کا ہمارا ایک جو سب سے جو کہہ سکتے ہیں جو سب سے خوبصورت پہلو ہے, اس کے اوپر تلوار چلا دینے کی طرح سے ہے. یہ تو بدل ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ تو وہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں ہر مذہب کو آزادی حاصل ہے اور ہر مذہب کا سمان کیا جاتا ہے. اس پر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ بالکل ایک الگ سی چیز ہے. جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے, میں خود کہہ رہا ہوں کہ جو رائٹس اسلام نے عورت کو دے رکھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کاش حکومت وہ ڈیمانڈ کرتی مسلمانوں سے, اس کے مطابق مسلمان رائٹ دینا شروع کر دیں. اسلام وہ مذہب ہے, جب عورت پیدا ہوتی ہے اسے رحمت کہتا ہے, جب جوان ہوتی ہے تو دنیا کی سب سے بہترین نعمت عورت کی صورت میں, نیک بیوی کی صورت میں قرار دیتا ہے, اور جب ذرا سی عمر ڈھلے ماں بنتی ہے تو اسی کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیتا ہے. اس عورت کے ساتھ درویوہار ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اکارڈنگ حکومت کو چاہیے کہ وہ اسلام کے اکارڈنگ جو ہے اس کے حقوق دلانے کی بات کرے, لیکن دخل دے کر کے نہیں, بلکہ کہے کہ جو اسلام نے رائٹ دے رکھا ہے وہ دو.
میں آپ کو بتاؤں، عورت ماں باپ کی جائیداد کی بھی حصے دار ہوتی ہے. وڈمبنا یہ ہے کہ ہندوستان میں آنے کے بعد یہاں کی عورت جہیز کی شکار ہو جاتی ہے. جو جہیز اسلام کی نظر میں یا تو بھیک ہے، یا تو ڈکیتی ہے، یا تو رشوت ہے، گفٹ نہیں. خود عورت کی شادی ہوتی ہے تو عورت کو اسی وقت مہر ملتا ہے. وہ ماں باپ کی بھی جائیداد کی حصے دار ہوتی ہے. جہاں اس کی شادی ہوتی ہے وہاں کی بھی جائیداد کی حصے دار ہوتی ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، کہیں اور چلی جائے، تو وہاں کی بھی جائیداد کی حصے دار ہوتی ہے. اس طرح مرتے چلے جائیں شوہر، اور سب کی جائیداد کی حصے دار ہوتی چلی جاتی ہے، اور کہیں پر کچھ نہیں دینا ہے. اور یہ رائٹ تک دیتا ہے کہ چونکہ کھلانا پلانا مرد کی ذمہ داری ہے، روٹی کپڑا مکان عزت دینا سوسائٹی میں اور دلانا مرد کی ذمہ داری ہے. اگر اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، اگر اس کو دودھ پلانے کی قیمت بھی وصول کرنا چاہے تو مرد کو دینا پڑے گا. یہ رائٹ جو اسلام نے دے رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ دلانے کی حکومت بات کرے نا، یہ عورت کا مسئلہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے جب تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہی لوگ جنت میں جائیں گے جس نے لڑکا اور لڑکی کی پرورش میں کوئی فرق نہیں کیا، ان کی شکشا اور دکشا ایک انداز میں کی، ان کی تعلیم و تربیت ایک طرح سے کی، یہی لوگ جنت میں جائیں گے. اس پر آئے نا حکومت بات کرے. آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں عورت کا ادھیکار نہیں، حکومت اس معاملے میں دخل دینے لگتی ہے کہ عورت کے ادھیکار نہیں بلکہ عورت کے ادھیکاروں کا ہنن وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہمیں آج بھی ترس آتا ہے ان عورتوں پر جہاں پر نکاح کا جہاں پر طلاق کا پروویژن نہیں ہے، وہ کیسی گھٹن کی زندگی گزار رہی ہیں. اور یہی نہیں، ایک جوان عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو اسی وقت تک اس کو پینشن ملتا ہے، یا اسی وقت تک اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بہتر کا معاملہ کرتی ہے جب تک کہیں دوسری جگہ شادی نہیں کر لیتی. اسلام ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے بات کرتا ہے کہ نہیں، پہلا شوہر اگر مر گیا اس سے کیا ہو، اس کی دوسری جگہ شادی ہو اور دونوں کے جائیداد کی وہ ذمہ دار ہو. میں سمجھتا ہوں اور آگے بڑھ کر کے عورت کی رائٹ کی بات کرنی چاہیے. اسلام ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسلام طلاق کے بعد نہ نفقہ نہیں دینے کی جو بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے نا کہ جب طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں مرد پر ذمہ داری نہیں کہ عورت کا نام نفقہ دے. یہ ایک اصولی بات ہے. وہ صرف اسی لیے بات کرتا ہے کہ جو بھی سزا لگانی ہے طلاق کے مسئلے پر تم لگا لو، لیکن اب اس کے بعد اس عورت سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے عورت کی آگے کی زندگی متاثر ہو اور اگلا رشتہ کرنے میں، اگلی شادی کرنے میں اس کو پریشانی ہو کہ نہیں پھر وہ پیسہ بند ہو جائے گا. نہیں، ایک وقت میں. اسی لیے میں بھی کہتا ہوں اگر غلط طریقے پر مرد نے طلاق دیا ہے سزا ملنی چاہیے. تو سرکار بھی یہی کہہ رہی ہے کہ انسٹنٹ 3 طلاق کے خلاف نہیں ہے. انسٹنٹ سپریم کورٹ بھی سنوائی کر رہا ہے کہ انسٹنٹ 3 طلاق جو ہے اس کے لیے کیا وہ شوشن ہے مسلم سماج کی عورتوں کا، کیا ان کے مانو ادھیکاروں کا ہنن ہے، اس پر سنوائی کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کورٹ یہ سنوائی کر رہی ہے تو اس میں کہاں دخل ہوا ہے؟ اس میں دھرم میں تو دخل ہوا نہیں. میں بتاتا ہوں بھائی، اسلام کی کے جو جانکار ہیں اس انداز میں لینا. میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. شاہ بانو کیس بہت مشہور کیس ہے، ظاہر سی بات ہے اسی سے یہ سارا کا سارا معاملہ سامنے آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ کورٹ کیوں نہیں علماء سے رجوع کرتی ہے کہ جو اسلام اتنے رائٹ دیتا ہے یہاں پر عورت بے آسرا ہو رہی ہے، کہاں جائے؟ یہ تو علماء کے سامنے ایک سوالیہ چنہ لگتا ہے نا. آپ یقین جانیے وہیں سے حل نکلتا نظر آتا کہ آپ نے اس عورت کی جوانی کو استعمال کیا اور اب آپ بیجا الزام لگا کر کے آپ اسے گھر سے الگ کر رہے ہیں. آپ کے اوپر اتنا جرمانہ حکومت عائد کرتی ہے، یہ علماء بیٹھ کر کے آپ کو سجیشن دے دیتے. بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ علماء سے بات نہیں کر کے اپنے گھر بیٹھ کر کے اپنے طور پر ایک ڈیسیزن لینے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ آپ قرآن اور حدیث کے بیسک سورسز کے اسلام کے جانکار نہیں ہیں. آپ آئی پی سی انڈین پینل کوڈ کے جانکار ہیں. آپ اس کی اکارڈنگ آپ جو چاہیں وہ بنا لیں، لیکن قرآن کے حدیث کے جو بیسکس ہیں آپ ان سے ہٹ کر کے جب بات کریں گے،
ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا، یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہاں پر قرآن اور حدیث کی کا قانون لاگو کر دیا جائے، اس لیے کہ ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں۔ علماء کے ساتھ بیٹھیں اور خود اس مسئلے کو کہ یہ ہنن ہے، اگر ہنن ہے تو ایسی صورت میں کس طریقے سے اس ہنن کو روکا جا سکتا ہے، اس پر چرچا ہونی چاہیے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں، اور کوئی نہ کوئی سزا بنائی جانی چاہیے کہ ایسی صورت میں عورت پریشان نہ ہو۔ یہ خود بھی میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حکومت اپنے طور پر نہیں لے، بلکہ علماء کے تھرو اس کام کو کروائے، اس کے لیے پرسنل لا کے تھرو اس کام کو کروائے، پرسنل لا سے یہ بات کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو سرکار کوشش کر رہی ہے، جو کورٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی پرسنل لا جو ہے وہ سمویدھان سے اوپر نہیں ہے، تو سمویدھان کے حساب سے ہی چیزیں چلیں گی دیش میں، تو اسی حساب سے قانون بنے گا، اسی حساب سے سزا ہوگی۔ ابھی تو ان کا یہی کہنا ہے کوئی اوپر نہیں ہے سمویدھان سے۔ میں بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ کوئی اوپر نہیں ہے، کس معاملے میں کوئی اوپر نہیں ہے۔ جو آپ بول رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کے حساب سے سزا طے ہونی چاہیے۔ نہیں، میں پھر آپ سے ایک بات کو میں بتاتا ہوں، غور کلیئر کروں۔ یونیفارم سول کوڈ اس ملک کے مزاج اور اس ملک کے سیکولرزم، اس ملک کے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ کیا کسی کو آپ مجبور کر سکتے ہیں نکاح کے ہی طریقے پر، یا مجبور کر سکتے ہیں 7 پھیرے ہی لینے پر، یا مجبور کر سکتے ہیں آپ چرچ میں ہی جا کر کے وہ کرنے پر، یا مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ جو ڈفرینٹ ٹائپ کے ریچولس ہیں اسی کے اکارڈنگ کچھ کرنے پر؟ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اسی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ معاملہ ہے، جب ملنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے، الگ ہونے کا طریقہ بتا رہا ہے، تو الگ ہونے کے طریقہ اور ملنے کے طریقے کو این ہیومن رائٹ کے مطابق اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز ہیومن رائٹ کا ہنن ہو رہا ہے تو وہی تو طے کریں گے، یا کوئی اور طے کرے گا؟ تو سمویدھان کے حساب سے طے ہوگا۔ سمویدھان کے حساب سے ہی نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہیومن ایک بالکل سمویدھان کے حساب سے طے ہوگا۔ سمویدھان کا ہنن کہاں؟ اسلام کہاں سمویدھان کے ہنن کی بات کر رہا ہے؟ وہ تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں آزادی حاصل ہے اس ملک میں، اس آزادی کا ہمیں استعمال کرنے دو۔ میں خود بتا رہا ہوں، مسلم سماج کے اندر یہ بتائیے، اگر یہ پروویژن نہیں ہوتا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانیں گے، ایسی صورت پرابلم کی بات تھی۔ لیکن اسی سوسائٹی میں تو ہے نا، آپ یہی تو کہہ رہے ہیں نا، آپ کی پرابلم کیا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے یہ ہندوستانی قانون ایک طریقے سے ایک عورت کا ہنن ہے، آپ یہی مان رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اسی ملک کے اندر مسلمانوں کی علماء کی ایک بڑی تعداد یہ مانتی ہے نا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کیا ہے؟ ایک ہے۔ مانتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ پروویژن تو موجود ہے نا۔ اب اگر کسی کو پرابلم اگر ہوگی، انہیں علماء سے تو جا کر کے مل کر کے اپنے مسئلہ حل کر لے گا یا نہیں کر پائے گا؟ کر لے گا یا نہیں کر لے گا؟ اگر کر لے گا تو پھر حکومت کو دخل دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ مان لیجیے وہ بھاگ گیا کبھی، تو پھر کون اس کو انصاف کون دلائے گا؟ اس لڑکی کو یا اس میں ارے یہ سوال آپ تو یہ سوال کیجئے کہ مان لیجئے کہ بھاگ گیا۔ جانتے ہیں اسلام نے اس کا بھی پروویژن رکھا ہے کہ اگر بھاگ گیا تو کتنے وقت انتظار کیا جائے گا، اور عورت خود بھی خلا لے سکتی ہے، اور اگر خلا نہیں بھی دینا چاہے تو قاضی اس کو خلا دلا دے گا، فسخ کرا دے گا۔ خلا میں صرف مہر کی رقم چھوڑنی رہتی ہے، اور ایسی صورت بھاگ گیا اور ایک پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، اس کے نام قاضی خط بھیجے گا، 1 مرتبہ بھیجے گا، 2 مرتبہ بھیجے گا، تو 3 مرتبہ بھیجنے کے بعد جو ہے عورت کا وہ فسخ کرا دے گا، وہ آزاد ہو جائے گی، جہاں جائے وہاں نکاح کر۔ اس کی سزا کا کیا ہوگا جو اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا بیچ میں؟ بھاگ گیا تو بھاگ چکا ہے نا، وہ تو بھاگ چکا، ملے گا تو سزا تو قاضی بھی دینے کی بات کر رہا ہے، وہ تو آپ خود ہی کریں، وہ بھاگ گیا ہے۔ تو وہ سزا کیسے امپلیمنٹ ہوگی؟ وہی تو کہہ رہا، آپ کے پاس پرشاسن تو ہے نہیں، آپ کے پاس وہ تو سرکار کے پاس ہے، اسی لیے تو قانون بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، میں اسی چیز کو کہہ رہا ہوں کہ پرسنل لا سزا متعین کرے اور قانون اس کو امپلیمنٹ کرے، سرکار امپلیمنٹ کرے۔ میں سزا سے بھاگنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ سزا پرسنل لا یا قاضی متعین کرے اور سرکار اس کو امپلیمنٹ کرے۔ ویسے بھی مطلب آپ کورٹ کی سزا نہیں چاہتے ہیں، سمویدھان کے حساب سے سزا نہیں چاہتے ہیں، دیش کے سمویدھان کے حساب سے نہیں چاہتے ہیں؟
ऐन देश की संविधान के अकॉर्डिंग ये बात आपके सामने रख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से जो बातें हैं वो उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि जिस चीज की इस मुल्क में आजादी हासिल है, उस आजादी पर आपको हम तलवार चलाने नहीं देना चाहते हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं। इस मुल्क में समाज को, मजहब को और उसकी रीति रिवाजों को आजादी हासिल है, तो उसके ऊपर आप तलवार मत चलाइए। अगर आप ऐसा चलाएंगे, आप अंजाम नहीं जानते हैं कि सारा ये पूरी दुनिया के अंदर एक ही चीज के लिए हम जाने जाते हैं, जिसको मैंने कहा कि हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के फेथ, रिचुअल्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस पाए जाते हैं। अगर आप इसको क्या खत्म करने की बात कर रहे हैं, अगर इसको खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके जानकारों से मिलकर के बैठ करके आप सजा तय कीजिए ना और उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए ना। आप ही बताइए। अच्छा, मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक गलत है कानून इस्लाम की नज़र से भी, बिल्कुल और लेकिन उसकी जो सज़ा मुकर्रर हो, उस पर जो फैसले हों वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए हों, उलेमा के जरिए हों, सरकार मिल बैठ के उनके साथ काम करे, ना कि सरकार कोर्ट के थ्रू हम पे कुछ थोपे या मुसलमानों पे। बिल्कुल 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 मैं यही बात मैं कहा।